الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمِسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ 29ویں سپارے میں سورہ قیامہ ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. تو اس کے نام سے ہی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں قیامت کے احوال جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. تو گویا آج جو موضوع ہمارا ہے وہ ایمان بالآخرہ کی اہمیت جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے. ایمانیات کے اندر ایمان بالآخرہ جو ہے اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. یعنی ویسے تو اصولی طور پر سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، پھر ایمان بالرسالت ہے، اور پھر ایمان بالآخرہ. لیکن انسان کے
عمل کو متاثر کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، یعنی آخرت کے حوالے سے انسان کا ایمان کس درجے کا ہے یا نہیں ہے، یا ہے تو وہ ہلکا پھلکا ہی ہے، یا واقعی یقین ہے اس کے اندر، یہ اس کے عمل کو متاثر کرتی ہے. چونکہ آخرت اصل میں کیا ہے؟ آخرت ہے محاسبے کا دن. انسان جو ہے اس کی یہ نفسیات ہے کہ اگر اسے کسی جو ہے نا وہ پوچھ گچھ محاسبے کا اگر اسے جو ہے وہ یقین ہو تو یہ محاسبہ اس کے عمل کو متاثر کرتا ہے. اگر محاسبے کی فکر نہ رہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ بے فکر ہو جاتا ہے. عام طور پر دنیا کے اندر دیکھیں یہ جو ہے نا وہ فیل پاس، یہ جو حکومتیں بنتی ہیں، یہ کام بنتا ہے، قانون بنتا ہے، یہ ہمارے عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے یہ. اور اسی طریقے سے یہ تو دنیا کے حوالے سے ہے نا کہ بھئی ایک نظام ہے، کوئی ہمیں پوچھے گا. ہم یا آپ دیکھیں سڑک کے اوپر جاتے ہوئے کوئی پولیس والا کھڑا ہو تو ٹریفک کی خلاف ورزی بندہ نہیں کرتا، نہیں کھڑا ہو تو اپنی مرضی کرتا ہے. اسی طرح اگر آخرت کا جو ہے نا وہ یقین ہے یا یقین نہیں ہے، یا بالکل ہی، ایک تو ہے نا کہ ان کو ہلکا پھلکا یقین ہے کہ ہے ہی نہیں، بالکل مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت واضح کر کے بتا دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کیوں نہیں، انسان جو ہے وہ طغیانی پر آ ہی جاتا ہے. یعنی جو پیدا کرنے والا نا وہ یہ بات فرما رہا ہے، جو ہمیں تخلیق فرمانے والی ذات ہے، اس نے فرمایا کہ نہیں جدہ سے کہنے اس بات کو چھوڑو، انسان اپنی حدود سے باہر چلا جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، طغیانی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی حدود، و نہر میں پانی زیادہ آ جائے گا تو وہ اپنی حدود سے باہر جائے گی، اس کو طغیانی کہتے ہیں، یا دریا یا جو بھی کہتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. کب طغیانی پہ جاتا ہے؟ الراہ استغنا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اسے استغنا حاصل ہے. غنی کہتے ہیں نا بے پرواہ، اللہ الغنی، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جب اسے کسی کی پریشانی نہیں رہتی یا کسی کی فکر نہیں رہتی، کوئی محاسبہ، کوئی پکڑا جانا، کوئی پوچھ گچھ، الراہ استغنا، تو یہ اس کا احساس اس سے طغیانی پر آمادہ کرتا ہے. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، یقیناً ایسا ہونا ہے، تو غلط سوچتا ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، تو نے اپنے رب کی طرف مڑ کر آنا ہے، مراجعت کرنی ہے، یعنی تو نے حساب دینا ہے، تیرا محاسبہ ہونا ہے، تو اس سے پوچھا جانا ہے. تو غلط سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے. دنیا میں نہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا، علیحدہ بات ہے، لیکن تجھے وہ پوچھا جائے گا. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، تو نے رب کی طرف مڑنا ہے، وہاں تجھ سے پوچھا جانا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ چیز جو ہے اگر یہ نہیں ہے تو بس وہ تو طغیانی پہ آئے گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر اسے وہ اللہ کی طرف لوٹنے کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور
اپنے حساب کتاب کا اگر اسے یقین نہیں ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کے عمل کے اوپر جو ہے وہ پڑے گا۔ اچھا، آج بھی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے تصورات لوگوں کے ہیں جو آخرت کے اس نظریے کو جو ہے نا وہ غیر مؤثر کر دیتے ہیں۔ یعنی آخرت کا جو ایمان بالآخرہ ہے، اگر آدمی اس نظریے کا عمل ہو جائے گا تو ایمان بالآخرہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس زمانے میں بھی ایسے تصورات لوگوں کے تھے جس کی وجہ سے پھر ایمان بالآخرہ جو ہے وہ غیر مؤثر تھا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان کا عمل درست نہیں ہوتا۔ اس میں سے قرآن کریم کے اندر چند مقامات ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جو ہے اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے ان نظریات کی وجہ سے یا ان خیالات کی وجہ سے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، وہ نہیں نکلتا نتیجہ۔ ایک سورہ کاف کی 3 آیت کے اندر بیان، ویسے اور بھی مقامات کے اوپر یہ مضمون ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں سورہ کاف کی 3 نمبر آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تصور ان کا یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پہچان رہتی ہے کہ اس میں انسان کون سا ہے، کون بنائے گا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں بنائے گا، کوئی بنانے والی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بے شک انسان اللہ کو مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، تو وہ تو موت تک کی بات ہے، موت کے بعد مٹی میں مل گیا تو اب ختم ہے بات۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان بالآخرہ کی فکر تو اسے ہو جیسے نے جو یہ مانتا ہے کہ جی دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، میں نے وہاں حساب دینا ہے، تو جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی اٹھنے والی بات نہیں ہے، اس کو کیا پریشانی ہوگی؟ تو وہ کہتے تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے ہم وہ جسے کہتے ہیں کہ نسلی مسلمان ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہی جو وہ کہہ رہے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر پیدا کیا جائے گا، کیا وہ دوسرے مقام پر ہے کیا ہماری ہڈیاں بھی جب نہیں ملیں گی تو کیا پھر ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے، ناممکن ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا، جو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں، ناممکن ہے۔ تو اسی طرح یہاں ذالک راجع بعید، یہ مراجعت جو ہے نا، یہ ہمارے تو جدا کہتے ہیں یہ بات ہمارے سر سے گزر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو قرآن کی ہے، لیکن سنا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے اتوں دی لنگ گئی۔ ذالک راجع بعید، یہ مراجعت ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پھر اس اللہ کو ماننے کا اور رسول کو رسول ماننے والے کا بھی آخرت کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ اس کا نظریہ ہے تو اس کے عمل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر وہ یہاں ایمان کی جگہ یقین کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، ورنہ پیچھے ایمان ہی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہاں یؤمنون ہے، یہاں وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین، بالکل ایسے یقین جیسے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ہمیں یقین ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اچھا، اسی طریقے سے ایک نظریہ اور تھا ان کا، سورہ جاسیہ کے اندر جو ہے نا وہ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس کو آج ہم کہتے ہیں الحاد. یہ سنا ہوگا فلانا آدمی ملحد ہے. الحاد وہ کیا ہے؟ وہ تو سرے سے اللہ کا ہی انکار ہے. یعنی وہاں تو آخرت کا ہی تھا نا، یہاں اللہ کا ہی انکار ہے، اللہ ہی نہیں ہے. ہم جو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بس ایک سلسلہ ہے. جس طرح یہ درخت کو پھل لگ جاتا ہے، بس ایک ہیں، اسی طریقے سے انسان کے بچے پیدا بھی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں. وہ خارج میں جسے ہم کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا یا مارنے والا، وہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ جاسیہ 24 نمبر آیت میں وہ مضمون آیا، کالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی، بس ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی مرتے ہیں. یعنی نموت و خود ہی مرتے ہیں، و نحیا اور خود ہی جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں. یعنی کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے. ہمیں ایسے ہی لوگوں کے نظریات بن گئے ہیں جی، کوئی اللہ ہے اور اس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مارتا نہیں، ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الحاد. اب ظاہر بات ہے یہاں تو نہ اللہ کا ہی انکار ہے، تو پھر رسول کا تو خود بہت ہی ہو گیا. رسول اللہ کا ہوگا تو رسول ہوگا، تو آخر تو پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اٹھنے کا وہ آخر اس کا بھی پھر وہی نتیجہ ہے اعمال کے اوپر جو ہے وہ. ہاں، دنیا کا کوئی ضابطہ قانون ہے تو اس کا ایک ڈر ہوگا. یہ تھانہ ہے، یہ کچہری ہے، یہ پنچایت ہے، یا یہ آپ سمجھ لیں کہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی عزت بے عزتی کا لحاظ ہے. باقی یہ دنیا کے اعتبار سے جب آپ محفوظ ہوں گے تو پھر یہ بھی ڈر ختم ہو جائے گا. جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ماں باپ کو پتہ نہیں چلنا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا ان کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. ادھر کیا ہے؟ اللہ کو پتہ چلنا ہے. اگر اللہ کو مانتا ہے تو اللہ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. ماں باپ سے چھپنے والی ہے، تھانے والوں سے چھپنے والی ہے. تو بہرحال یہ ایک نظریہ تھا. اور اگر آج یہ نظریہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے عمل جو ہے نا وہ آخرت کے اس نظریے کے ساتھ ہی درست ہوگا. اسی طریقے سے سورہ جاسیہ میں ہی آیت نمبر 32 ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ مضمون ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا. اور اس میں بات یہ ہے جی، ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. یعنی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں زندہ کرے گا، حساب دیں گے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں کرے گا، جو بس جب ہوگا دیکھیں گے. اب یہ بھی یعنی کوئی یقین والی بات نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کل تم ما ندری مسا، تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. جدو کہتے نا چڈو تھی اس گل میں، جدو آسی جاواں گے ویکھ لیں گے، پھر من بھی لواں گے. کل تو ماں ندری مسا، تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستیقنین، ہم تو اس کو ایک گمان ہی سمجھتے ہیں. یعنی وہ گمان بھی اصل میں کہتے ہیں تہاڈا گمان سمجھتے ہیں، یعنی تہانوں وہم ہویا ہے کہ جی ہم اس پر وما نحن بمستیقنین، ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کوئی ثبوت ہو، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ہم یقین کریں. اور جیسے کہتے ہیں کہ جی ایک کوئی اس کا جب تک کوئی واضح ثبوت نہ ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ کیسے مانیں. وما نحن بمستیقنین. تو اب ایک اچھا، یہ سارے نظریات اس وقت وہاں لوگوں کے تھے. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور نظریہ تھا، اور اس میں اللہ کا بھی انکار نہیں ہے اور آخرت کا بھی انکار نہیں ہے. لیکن وہ نظریہ ایسا ہے جس کی وجہ سے عمل جو ہے
اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس ایمان بالآخرہ کا. اور وہ کیا ہے؟ اور یہ ہے بھی سب سے زیادہ خطرناک، اس لیے کہ ظاہر ہے بندہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، بندہ رسول کو بھی مان رہا ہے، بندہ آخرت کو بھی مان رہا ہے، لیکن کیسے مان رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی آخرت ہونی ہے پر مینوں کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا؟ آخرت تو ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پر مجھے کچھ نہیں ہوگا. اچھا اس وقت وہ کیسے کہتے تھے اور ہم کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارے یہ جو معبود ہیں یہ ہماری سفارش کر دیں گے. ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے. ظاہر ہے اب مطلب آخرت غیر مؤثر ہوگی نا اس بندے کے لیے جس کا یہ نظریہ بن گیا. اچھا دیکھیں یہاں یہ بات تھوڑی سی تفصیل سے سمجھ لیں کہ ایک ہے شفاعت حقہ. شفاعت حقہ یعنی واقعی وہ شفاعت حق ہے، لیکن ایک ہے شفاعت باطلہ. یہ یہاں جو یہ نظریہ ہے نا یہ ہے شفاعت باطلہ. شفاعت حقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا ہے کہ جس کو میں اذن دوں گا وہ کسی کی سفارش کر سکے گا. یعنی جس کو اللہ اذن دے گا وہ سفارش کر سکے گا، ایویں نہیں ہر کوئی بندہ جو. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ اس چیز کی کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ کوئی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ شفاعت کا اذن کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا، آپ کو ملے گا، میرے باپ دادا کو ملے گا، آپ کے باپ دادا کو ملے گا، میرے پیر کو ملے گا، میرے مرشد کو ملے گا، فلاں عالم دین کو ملے گا، یا فلاں جو ہے وہ کسی آدمی کو جو ہے وہ ملے گا. یہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا کہ یہ اذن میں کس کو دوں گا. گمراہی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ گمراہی یہ ہوتی ہے کہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ فلاں کو اذن ملے گا اور یہ بھی آگے خود ہی تصور کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں اپنے اذن کو استعمال کر لے گا. اب دیکھیں میں یہاں آپ کو سب سے اہم بات بتاتا ہوں گمراہی کی. دیکھیں سب سے زیادہ جس کا حق ہے اذن کا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایسے نہیں سمجھا کہ ہماری سفارش رسول کر دیں گے، ہمارے شوہر ہیں کر دیں گے. بیوی نو نہیں لے کے گیا تو پھر اچھا آپ کی اولاد میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے باقی بھی شادیاں کی ہیں بیٹیوں کی، کسی کا یہ تصور نہیں تھا، کسی داماد کا یہ تصور نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے تو سسر رسول ہیں، ہمارے باپ رسول ہیں، لہذا جو ہے وہ ہماری تو سفارش ہو گئی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی صحابی کا جو ہے وہ اس طرح کا تصور نہیں تھا کہ جی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہماری سفارش کیوں نہیں ہوگی؟ یعنی آپ ذرا غور کریں. اچھا اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو آ کر یہ سمجھاتے تھے کہ آخرت کے حساب کی فکر کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے اور آ کر کہتے یا فاطمہ تو بنت محمد رسول اللہ، اے فاطمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان قضی نفسہ کی من النار، تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کر، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اختیار اللہ کا ہوگا۔ یا صفیہ آمد و محمد و رسول اللہ، اے صفیہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتری، ان کا دی نفسہ کی من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اختیار اللہ کا ہوگا، مالک وہ ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ کہا کہ تمہیں اب کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا فلاں رشتہ ہے میرا، ٹھیک ہے نا، یا تم میرے صحابی ہو، کسی کے کوئی فکر نہیں ہے، میں تہانوں نہیں لے کے جانا تو پھر کہنوں لے کے جانا۔ ایتا پیر جڑے ہے وہ تو بڑے آکڑ کے کہندے اسی نہ لے کے گئے تسی کداں جانا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ جس کے بارے میں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ انہوں اتنے سفارشی کون لبے گا، وہ بھی لوکاں دی سفارش تے تسلی کراندا ہے کہ میں نہ لے کے گیا تسی کداں جانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے سب سے بڑی گمراہی۔ قرآن کریم کے اندر جس شفاعت کا ذکر ہے نا جو اس کے ساتھ دو شرطیں ہیں، وہ قرآن کریم میں آتا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے الا من اذن له الرحمن، سوائے جس کو وہ رحمان کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ مہربان ہو کر کسی کو اذن دے گا۔ اور وہ ادا نہیں کہ جداں تسی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو گفتگو کا کہتے ہیں، ذرا کبھی آپ اپنے کسی جج کے سامنے پیش ہوں تو وہ آپ سے جب سوال کرتا ہے نا تو آپ ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرتے ہیں، ابا تبا نہیں بولنے لگ جاتے، کوئی ادھر ادھر کی جو غیر متعلقہ باتیں نہیں کرتے، آپ متعلقہ ہی کرتے ہیں۔ تو وہ کالا ثوابا، وہ بات کرے گا ٹو دی پوائنٹ، ٹھیک ٹھیک۔ یہ جو شفاعت حقہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ عادل ہونا وہ بے اثر نہیں ہو جائے گا کہ جی اللہ کا وہ نظام ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے، جی سفارش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہ سفارش جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، یہ سفارش ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے نیک نیتی سے عمل کیا۔ دیکھیں عمل کے اندر بھی خرابی رہ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس میں غلطی ہوتی ہے ہم سے، ٹھیک ہے نا۔ کیا وہ غلطی جو ہے وہ غلطی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ میدان احد میں گئے۔ اب آپ ذرا سوچیں، یہ نماز کی مسجد کی بات نہیں ہے، میدان جنگ کی بات ہے، سب سے چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں، میدان جنگ میں گئے ہیں، وہاں جا کر غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 2 دفعہ یہ لفظ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی کی کوئی ضرورت تھی جو اللہ نہیں تو ویسے کہتے یار کہدا معاف کیتا ہے، اتنے کہڑی معافی والی گل ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جو اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گیا، وہ منافق نہیں ہے، لڑتے لڑتے اس سے کمی کوتاہی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ وہ مضمون پڑھے سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے، 2 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ اچھا جی ان کو تو معاف کر دیا، تو ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں کام کرتے کرتے ہوتی ہیں، اس کی معافی کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر وہاں نہ معاف کرتا تو پھر اللہ پکڑتا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاف کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا جو تمہیں ہو گیا، لیکن ہماری معافی تو اصل کے اندر جس آدمی نے کام کیا ہے اس نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، کرتے کرتے بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت بھی ضرورت پڑے گی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسی چیز ہے کہ ماسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے اسکول کا جو ہے وہ رزلٹ تیار کیا، ٹھیک ہے،
رزلٹ دے لے کر جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ رزلٹ ہے, میں اناؤنس کر دوں. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے لوگ پاس ہیں, اتنے فیل ہیں, اتنے جو ہے وہ 1-1 2-2 نمبر سے رہتے ہیں, اتنے 20-20 نمبر سے رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا. انہوں نے کہا چلو جس کا 1-1 2-2 نمبر ہے ان کو پاس کر دو, ٹھیک ہے نا. تو اس کو پاس کر دو, یار جیسے 20 گھٹ ہے انہوں بھی پاس کر دو. تو اصل کے اندر جو ہے وہ یہ ہے, یہ تصور غلط ہو گیا ہے. جو ایک شفاعت کا تصور ہے نا, یا پھر آپ کم از کم یہ ضرور سمجھ لیں کہ کوئی ایسا کارنامہ تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے. وہ ایسا کارنامہ اگر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ متم بن عدی جیسا, کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تحفظ دیا جب عرب کے اندر تحفظ کی کوئی بات ہی نہیں تھی, اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ اس کو تحفظ دیا. تو کوئی اس طرح کا کوئی کارنامہ اگر ہوگا تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ہاری ساری عید سے بیٹھا ہر کوئی سمجھی کھڑوتا ہے کہ یہ جی میری سفارش ہو جانی, اللہ نے میرے حق چ کام کرنا, پھر اینا رفڑ پاؤن کی کہڑی لوڑ سی, ٹھیک ہے نا. پھر تو یہ اتنا جو ہے نا, یہ تو سارا پھر چکر ہی ہو گیا. پھر جس طرح کا پاکستان کا نظام ہے اسی طرح کا اللہ کا نظام ہوگا, پھر ایسا ہی ہوگا نا. پھر وہ عدل انصاف کہاں ہے. تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی, یہ جو تصور ہے نا شفاعت کا, یقیناً جو ہے نا وہ ہے, لیکن وہ بالکل اس طرح نہیں ہے الرٹ اپ. اور میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں, دیکھیں دنیا کے اندر ہمارے ملک میں ایک نظام ہے, کسی آدمی کو سزائے موت ہو جائے تو اس کی آخری امید صدر پاکستان ہوتا ہے. کہتا ہے جی صدر پاکستان کو درخواست دی ہوئی ہے, اور ہر بندہ جانتا ہے کہ صدر پاکستان سزائے موت معاف کر دے گا, پھانسی معاف کر دے گا. تو صدر پاکستان کے آسرے پر کبھی کسی نے کوئی 2-4 بندے قتل کیے؟ بھائی ہر آدمی کی دشمنی ہوتے ہیں, دل میں کتنے غصے لیے پھرتا ہے کہ یار ہے بندہ جڑا نے یہ مینوں نظر نہیں آنا چاہیے, لیکن صدر پاکستان معاف کر دینا, تو ہی لے بندوق تے مار انہوں. کبھی کوئی ایسا بے وقوف آپ نے دیکھا ہوگا جس نے اس آسرے کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا کہ صدر پاکستان کے پاس تو معافی کا اختیار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ صدر پاکستان کے پاس آپ پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, اس کے ساتھ کوئی رشوت کا معاملہ, کوئی تعلقات, اس کی کوئی بیوی, اس کی کوئی بہن, اس کا کوئی دوست, اس کا کوئی کلاس والو, اس کے اپنے کئی مسئلے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جو کہتا ہے قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کو نہ کوئی نہ انہوں کوئی جمن والا, نہ وہ کسی نے جمن والا, نہ وہ کوئی برابر, نہ وہ کوئی کسی دی انہوں کو پرواہ ہے. اس کے بارے میں تو بڑا صدر پاکستان تو بھی کو تھلے ہی سمجھ دے کہ جی آرام دے نال ہی معاف ہو جائے گا, آرام نال ہی ادھر تک رسائی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی, یہ تضاد ہے. اگر صدر پاکستان کے آسرے پر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں, پھر تو میں مانتا ہوں کہ جی وہاں بھی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ شفاعت حقہ جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام قانون عدل و قسط جو ہے نا اس کو متاثر نہیں کرے گی. تو بہرحال یہ شفاعت باطلہ جو ہے نا, کہ ایسے ہی تسلی رکھ لینے کہ جی فلاں کا میں مرید ہوں, اور فلاں کی میں بیعت ہوں, اور فلاں مجھے چھڑا کے لے جائے گا, فلاں مجھے ایسے کر لے گا, اور جو ہے نا وہ یہ تسلیاں. اگر تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو, اپنی اولاد کو, اپنی بیویوں کو, ٹھیک ہے, اپنے دامادوں کو, رشتہ داروں کو, اپنے قبیلے والوں کو, اپنے صحابہ کو دی ہوتی نا, تو پھر اگر کوئی دیتا تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے, ادروائز یہ درست نہیں ہے. یہ وہی تصور ہے جو وہ مکے کے لوگ کہتے تھے, ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ, یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. یہ میں نے ایسے بات نہیں کی, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے, ہم نے تو وہاں لوگوں کو چھڑانا ہے, ہم نے تو لوگوں کو لے کے جانا ہے جنت میں.
میں کہا تینوں آپ ٹھڈے پہن کے تو پتا نہیں تینوں اس ویلے کون چھڑاؤ گا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ ایک مضمون جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ اس میں ایک تصور دیا گیا ہے. وہ کیا تصور؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر آدمی جو ہے نا وہ اس کو کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسودگی دے دے. اسودگی لازمی نہیں ہے کہ آپ سمجھے پیسے سے عہدے سے، کسی بھی طرح بندہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو، خوش ہو، تو بعض اوقات وہ یہ سوچتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے، یعنی میں خوش ہوں اللہ خوش ہے، اور اسی میں اس کا ذہن جاتا ہے کہ پھر اللہ آگے بھی مجھے خوش رکھے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ کوئی آدمی دولت سے خوش ہو جائے، کوئی کسی چیز سے خوش ہو جائے. سورہ کہف کے اندر 2 آدمیوں کا ذکر ہے، 2 دوست تھے پرانے. تو وہ ایک جو ہے ان میں سے وقت کے حساب سے 2 باغوں کا مالک تھا، امیر آدمی تھا، بڑی اولاد، دولت، اور دوسرا جو ہے وہ غریب رہ گیا. تو ان کا وہاں بہرحال مکالمہ ہے. مختصر یہ ہے کہ وہ غریب جو ہے وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ جو دولت مند ہے نا، یہ اس کا وہ یقین جو ہے نا وہ گمان کی حد تک ہے، اور تصور اس کا یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے پاس اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ ہے، تو اس اگر اللہ ہے تو اس نے ہی دیا ہے نا، اللہ ہی سب کو دیتا ہے نا، تو اللہ وہاں کیوں نہیں دے گا؟ اللہ خوش ہے مجھ سے تبھی تو مجھے دیا. اب جب وہ اسے کہتا ہے نا آخرت کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ کرواتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وما اظن الساعة قائمہ، میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی. یعنی تو مجھے زیادہ ہی نصیحتیں کر رہا ہے کچھ، میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا وہ قیامت آئے گی. لیکن وَلَا رُدِّتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی بات، دیکھیں رب کو مانتا بھی ہے، وَلَا رُدِّتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. یعنی مجھے جس نے یہاں دیا اس نے دینا نا، تو وہ وہاں کیوں نہیں دے گا؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور نظریہ ہے، یہ بھی یہ آج ہمارے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا. اور اسی طریقے سے ایک تصور یہ ہے کہ یار اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ماں سے زیادہ جو ہے وہ 70، یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سے 70 درجے اور 100 درجے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس نے سب کو بخش دینا. اصل میں تو وہ خود پاپی ہوتا ہے نا تو وہ کہتا، وہ پھر سب کو وہ کہتا جی اس نے سارے نے بخش دینا، سب نو ہی چھڑ دینا، انہیں کسی نے نہیں انہیں پوچھنا، او دی رحمت ہے جی او دی. اچھا، پھر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیں گے جی رحمت تو بغیر نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں پتہ بھی ہوتا جا ہی نہیں سکتا میں. حالانکہ بات غلط نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا، لیکن اس کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت آوے ہی آوے تو میں جاواں ہی جاواں جنت دے وچ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو انسان بنا کر اس پر کرم کر دیا ہے، مہربانی کر دی ہے، رحمت کر دی ہے، یعنی اس کو بنا کر ہی کر دیا. اب آپ سوچیں گے بنا کر کیسے کر دی؟ دیکھیں جی، اللہ نہ بناتا تو دیکھیں نا، آپ ذرا دیکھیں، بات لمبی ہوتی ہے ورنہ کبھی آپ ذرا دیکھیں، جان ہمیں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا. آخری ویلے تک جانور بھی اپنی جان بچاتا ہے، مرنا نہیں چاہتا. کسی کتے نو ڈنڈا مار کے موت آندی ویکھ کے بجدا ہے ہر کوئی. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب جان کوئی چیز ہے، کوئی قیمتی چیز ہے. تو کہتا میں تمہیں کتا نہیں بنایا، میں نے تمہیں درخت نہیں بنایا، میں نے اڑنے والا مچھر نہیں بنایا، تجھے انسان بنایا نا.
یہ تیرے اوپر کرم نہیں ہے؟ تو جو ہے نا وہ یہاں وہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ یعنی وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس بات نے اس نے تو اپنا کرم کر دیا. کیسے کر دیا؟ الذی خلقک، اس نے جب تجھے تخلیق کیا تو اپنا کرم تیرے اوپر کر دیا. الذی خلقک فسواک، پھر تجھے جو ہے وہ مکمل کیا. فعدلک، اور پھر تیرے اندر جو ہے وہ ایک توازن اس نے جو ہے وہ قائم کر دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں اس نے چاہا اس نے تجھے جوڑ دیا، اس نے تجھے بنا دیا. اب یہ ایسا ہی ہے نا کہ جی آپ کوئی انجینئر ہیں، کوئی تخلیق کار ہیں، تو آپ ایک چیز بناتے ہیں یا کوئی بنانے والا تخلیق کار کوئی چیز بناتا ہے. یہ پنکھا ہی ہے، اس نے اس کو بنایا ہے اور اس کو یہ اس کے ذہن کے اندر ساری بات ہے کہ جی یہ میں چیز بنا رہا ہوں. چلیں ایک گاڑی سمجھ لیں، ٹرک ہے، اس نے ٹرک بنایا تو اس نے اس لیے بنایا کہ یہ یہاں سے وزن لے کر جائے گا کراچی تک، ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ وزن رکھا ہے تو وہ جا کر وہاں رک گیا، بہاولپور میں کھڑا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنانے والے نے اس میں کمی رکھی ہے، بنانے والا اس کو صحیح نہیں بنا سکا، ٹھیک ہے نا. یہ تو پھر اس کی طرف جاتی ہے نا. تو اگر وہ بنانے والا جو ہے وہ واقعی ماہر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خلاق ہے، اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے جو لوڈ تمہارے اوپر ڈالنا ہے اس جیسا تمہیں اس کو اٹھانے والا تجھے بنایا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ چاہتا تھا کہ وہ ٹرک والا چاہتا تھا، ٹرک بنانے والا، کہ یہ وزن لے کر جائے گا کراچی بے خوف. اب وہ اللہ جس نے الذی خلقک فسواک فعدلک وہ تیرے اوتے وزن رکھدا ہے کہ تم بہ جانا، تو چک نہیں سکتا. کلا بل تکذبون بالدین، نہیں اے گل نہیں، تو اصل دے وچ اونوں سچ نہیں سمجھدا حساب کتاب میں، ٹھیک ہے نا. بہانہ یہ کردا کیونکہ اللہ مہربان ہے جی، کچھ ہوئے گا تو نگا دے گا ادھا ہی، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنی مہربانی کر دی ہے تجھے انسان بنا کر. قرآن کریم میں فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے کرم کیا بنی آدم کے اوپر، عزت دی آدم کو، ٹھیک ہے نا. ہن تو بھار نہیں چکدا، اصل تو بھار اس تو نہیں چکدا کہ تینوں یقین نہیں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جڑا نا بھار چکر تو مراد کی ہے، تقاضے پورے نہیں کرتا، کیونکہ تینوں وہ جو آخرت کا حساب ہے اس کا یقین نہیں. تو یہ ظاہر آخرت کا یقین نہیں ہے تو وزن نہیں اٹھاتا. آخرت کا یقین ہوتا تو ہنستا ہنستا وزن اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے. اب اس مضمون کی طرف جو ہے وہ آ جائیں. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کا دن آئے گا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں وہ ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی تمہارے اندر جو الارم میں نے رکھ دیا ہے نا، جو بج کر بتاتا ہے تمہیں کہ تم غلطی پر ہو، ہر آدمی کے اندر. اصل میں وہ ہم اسے بند کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بجتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، بالعموم آدمی جب دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، بالعموم نہیں محسوس ہوتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا حق کسی ہے، دیکھو رشوت لینا، ٹھیک ہے. لیکن جب وہی شخص
جب خود لیتا تو الارم باندھا ہے، اب اسے جب جانا پڑتا ہے نا تھانے میں تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی رشوت ہی لیتے ہیں نا، تو وہاں جب اسے پیسے دینا کہتا اتنے ہر ایک نے منہ اڈیا، کوئی پیسے کے بغیر کام نہیں کرتا، پاکستان سارا ہی ایسے ہی ہے جی، سب سے زیادہ وہ اب الارم بولا ہے نا کہ پاکستان سارا ایسے ہی ہے، اب بولا وہاں وہ بند تھا، سڑک کے اوپر جاتی عورتوں کو دیکھتے رہو، کسی کی عزت، کسی کی ماں بہن بیٹی، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ دیکھتے رہو، الارم نہیں بجتا، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیوی، تیری بیٹی جائے گی، اور ترے جاندے آدمی نے صرف ایک دفعہ مڑ کے دیکھ لیا تو تینوں کھاج ہو جائے گی دماغ چوں، یار اس نے یہ میری بہن کی طرف دیکھتا ہے، میری ماں کی وجہ سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، الارم بج جائے کہ نہیں بجے؟ تو یہ الارم تو لگا دیا تیرے اندر، تجھے بتاتا ہے یہ ہم نے کیوں فٹ کیا ہے، اسی لیے تو فٹ کیا، اللہ کہتا ہے وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ جو تمہیں لعنت ڈال دیتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو محسوس نہیں کرتا ورنہ یہ تجھے بتاتا ہے کہ تو غلط، ملامت کر دیتا ہے یہ۔ اچھا دیکھیں یہ قیامت، اللہ نے بھی یہاں یہ قسم کھا کر بات کی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی میں آپ کو سنا دوں، ویسے میرا ارادہ تھا آخر پہ سنانے کا، لیکن چلیں یہیں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مکہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو لوگوں کو آپ نے فرمایا لوگو ان الرائد لا یکذب اہلہ، قافلے کا رائد یعنی قافلے کا رابر کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا، ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ اصل میں وہ پرانے دور تھا نا، سڑکیں نہیں تھی، پکی سڑکیں، تو ریگستان سے قافلے چلتے تھے، تجارتی قافلے۔ اب ریگستان میں تو ایسی ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نشان ہیں، پیچھے سے ہوا چلی ہے تو نشان ختم ہو گئے، تو یہ رستے کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو رستے وہاں کوئی نہیں تھے، رستے تو اگر آندھی نہیں آئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو کبھی بھی ریگستان ہم لوگ رہتے ہیں نا تو ختم ہو جاتا ہے رستہ، کئی دفعہ تو وہ سڑک میں ٹیلا بن جاتا ہے۔ تو اب ہر قافلہ جو تھا نا وہ اس کے ساتھ ایک رائد ہوتا تھا، رائد کا مطلب اس کو لے جانے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، رابط، جس نے کوئی 8-10 دفعہ وہ سفر پہلے کیا ہوا ہوتا تھا، اور اس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ بھئی اگر رستہ نہیں نظر آتا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ رستہ جو ہے وہ ادھر سے بنے گا، اور پھر ظاہر ہے رستے میں ڈاکو بھی ہیں، کوئی اس طرح کا بھی خطرات ہیں، پھر کسی جگہ قافلے نے رکنا بھی ہے نا، پانی بھی چاہیے، جانور بھی ہیں، کوئی ایسی جگہ آرام کی کوئی جو سہولت، یہ سارا اس کو جب پتا ہوتا تھا تو اس کو پھر ساتھ وہ اس کی رہنمائی میں قافلہ چلتا تھا۔ لیکن اگر وہ رائد جو ہے وہ قافلے کا جو رابر ہے، اور وہی جو ہے وہ کسی ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ پھر جال آوے قافلے نو ڈاکوؤں دے، انہاں کو عد لے لے۔ تو نبی، اچھا وہاں عربوں کے اندر اس کو ایک بہت بڑا، مطلب یہ ایسا ایک جرم تصور کیا جاتا تھا کہ قافلے کا رائد قافلے کو کسی جگہ جا کے ڈبو دیا، اس نے کوئی ڈاکوؤں کے پاس لے گیا یا کچھ اس نے جب کر دیا، یہ ایسا، اور جدا پنجابی میں کہندے مینا سی کہ کوئی لینا نہیں پسند کرتا، کوئی رائد اس گل نو پسند ہے، کہندا ہور تے جو میں مرضی کر لواں، یہ کام نہیں کرتا کہ میں اپنے قافلے کو جا ڈوبوں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی اقدار ایسی بنی ہوئی تھی۔ تو اگر خدا نخواستہ کسے بندے کو یہ غلطی ہو گئی، پھر وہ نسلوں بھی وہ معاف نہیں کرتے سی کہ یہ وہ نسل چوں ہیں جنہیں قافلہ ڈوبیا سی، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی ہے، ان الرائد لا یکذب اہلہ، لوگو قافلے کا جو رہنما ہے، رابر ہے، رائد ہے، وہ کبھی اپنے قافلے والوں کو جب وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ واللہ لو کذبتم الناس جميعا ما کذبتکم، اللہ کی قسم اگر بالفرض میں تمام لوگوں کو بھی جو ہے وہ دھوکہ دیتا تو میں پھر بھی تم کو دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ
لو غرر تم ناسا جمیا ما غرر تو کم، اللہ کی قسم اگر میں سارے جہان کو بھی جو ہے وہ جھوٹ دھوکہ دیتا، جھوٹ بولتا، تم کو پھر بھی جو ہے وہ دھوکہ نہ دیتا، جھوٹ نہ بولتا، یعنی میرا یقین کرو. یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے. پھر فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. واللہ انی لا رسول اللہ علیکم خاصہ، اللہ کی قسم میں تمہاری طرف اللہ کا خاص طور پر تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وَإِلَى النَّاسِ کافہ، اور پھر میں ساری انسانیت کی طرف جاؤ وہ اللہ کا رسول ہوں. واللہ لا تموتن کما تنامون، اللہ کی قسم تم سب ایک دن ایسے ہی مر جاؤ گے جیسے تم روز سوتے ہو، اسی طرح سوتے ہی رہ جاؤ گے، یعنی وہ موت ہوگی. پھر فرمایا واللہ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم اس موت سے بھی جگا دیے جاؤ گے، اٹھا دیے جاؤ گے جیسے تم روز جاگتے ہو، بس ایسے ہی جاگنا ہوگا. ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحاسبن بما کنتم تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا جو تم نے کچھ کیا ہے اس کے حساب سے تم سے جو وہ پوچھا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا. ثم واللہ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوء، اور اللہ کی قسم پھر تمہاری اچھائی کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، تمہاری برائی کا تمہیں برا بدلہ جو ہے وہ ملے گا. انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، اور وہ بدلہ یا ہمیشہ ہمیش کی جنت کی شکل کے اندر یا ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی شکل کے اندر جو ہے وہ ملے گا. قسمیں کھا کر آخرت کا یقین دلا رہے ہیں. اسی طرح یہاں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ، کیا انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ اب میں نے کسی کی چیز کی تفصیل نہیں کرنی، ترجمہ کرنا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، باتیں کافی ہو گئی ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، نہیں ہم قدرت رکھتے ہیں تمہاری پوٹ درست کر دیں، پوٹا سے بنا دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان ابھی رکنا نہیں چاہتا، ابھی اپنے اس عمل کو جاری رکھنا چاہتا ہے. عادی ہو گیا نا، عادی ہو جاتا ہے. سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑنا مشکل ہوتی ہے، زانی کو زنا چھوڑنا، جو عادی ہو جاتا ہے نا. اسی طریقے سے جو مال کمائے جاؤ حرام کے ذریعے سے، تو پھر وہ دل نہیں کرتا واپسی کا. فرمایا اصل میں ان کا واپسی کا دل نہیں کرتا، رکنا نہیں چاہتے. یسأل ایان یوم القیامہ، اور پھر قیامت کے دن کو مشکوک بناتا، سوال کرتا کب آئے گی قیامت یار. کہتے ہیں مولوی سارے کہہ رہے ہیں قیامت کری جاندے ہیں، پر آئی ہوئی تو کدی نہیں. 1500 سال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، فرمایا جس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، چندیا جائیں گی، پٹیاں رہ جائیں گی، جیسے وہ شکاری جڑا وہ لائٹ ماردا تو خرگوش یا ہرن جڑا نا ادھا ہی کر کے ویکھدا رہندا، ٹھیک ہے نا. فرمایا اکھاں کھلیاں رہ جان گیاں. خَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج جمع ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ میرے لیے کوئی فرار کا راستہ مل جائے مجھے. انسان اس طرح قبروں سے نکلیں گے. وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جس طرح گولی نکلتی بندوق سے، ٹھیک ہے نا، نشانے کی طرف جس طرح تیر جا رہا، اس وقت تیر دی مثال دیتی گئی نا، ادو تیر ہی ہوں سی. تو بالکل وہ آواز آ رہی ہوگی، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، جنوب میں، زمین سے نکلے گا، اور بس اس آواز کو ایٹومیٹک اس آواز کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے نا. غلطی نہیں کرے گا. تو شاید بعض اوقات کہنا شاید آواز ادھر آتی ہے تو ادھر چلا جائے، آواز ادھر آ رہی ہے نہیں ادھر جائے. اچھا یہ نہیں اس کو پتا ہوگا ادھر کون بھج رہا میرے نال، ادھر کون بھج رہا، کوئی عورت بھج رہی، کوئی مرد بھج رہا، نہ انہوں نے یہ پتا. اپنا ہر ایک دی اپنے ٹارگٹ
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਂ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਰمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کوئی فرار کا رستہ مل جائے، کلا لا وزر، نہیں ہے، نہیں، کوئی رستہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے قدم رکیں گے تیرے رب کے سامنے، یعنی اس نے جڑی جگہ مقرر کی تھی اتنے جا کے کھڑوے گا۔ وہ فرمایا نا لن تزول قدم بنی آدم، آدم کے کسی بچے کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے، حتیٰ یسأل عن خمس، جوابات دے گا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اور بتا دیا جائے گا اس دن انسان کو کہ کون سی چیز اسے مقدم تھی، کس کو اس نے مؤخر کیا، یعنی کس کو ترجیح دی اور کس کو جو ہے انہوں غیر ضروری سمجھا، جس کو ترجیح دے اس کو ضروری سمجھا۔ فجر کے وقت ایک آواز آتی ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، تو دو چیزیں ہیں نا، یا نیند لے لو یا نماز لے لو، تو ترجیح کیا تھی، نیند تھی یا نماز تھی؟ بس وہ اس وقت اگر کوئی بھی تو ہے جو نیند ہی لینا ہے، نماز نہیں پڑھ جاتا، تو اس نے تو مقدم کے نیند کو کیا ہے، وہ تو اس نے جس نے نماز پڑھی ہے اس نے نماز کو مقدم کیا نا، تو جس نے جو سویا ہے اس نے تو نیند کو مقدم کیا۔ تو اس دنیا کے اندر ہر وقت اسی طریقے سے میں وہ عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں ایک تصور وہ ہے کہ آپ تسبیح پھیرتے رہیں، اور دوسرا تصور کیا ہے کہ دوسرا تصور آپ کا وہ دین کا تصور ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کوفے میں کیوں آباد ہو گئے؟ انہوں نے وہاں جا کر کوفے میں کسی مسجد کا ثواب جو ہے نا وہ اتنا ہی ہے جتنا آپ کے شہر میں ہے، باقی سب مسجدیں صرف 3 ہی ہیں۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سب سے زیادہ ثواب والی مسجد بھی چھوڑی، مسجد حرام مکہ والی، اور کتنی ہی مدینے آنے کے بعد جو ہے وہ کتنی نمازیں اس سے باہر پڑی ہیں نا۔ تو اب جو اس وقت جیسے جو جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے اور وہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو اس نے مقدم ایک اور چیز کو کیا، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مقدم کسی اور چیز کو جو ہے وہ کیا، تو اللہ بتا دے گا۔ اور میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا وہ اصل میں مقدم ہے، ہم نے تو وہ صرف یہ سمجھا ہوا ہے نا کہ جی اکثر آپ دیکھیں گے جی مصلی رسول دے تے کوئی نہیں چڑھ سکتا، تخت محمدی تے کوئی چڑھ سکتا، مولوی پھر کہندے نا کہندے لے جی اے مصلی رسول آ، یہ تے کوئی دعا نہیں چڑھ سکتا ساڈے تو سوا، تے تخت محمدی تے چڑھ سکتا، یہ تو شکر کرو یہ گلاں خادم حسین رضوی دس گیا، عوامی سطح تے نہیں لوکاں نوں یہ گل پتہ سی، انہیں پہنچاتی گل، بہرحال عمران خان نے صاف کر دیتی کافی حد تک، لیکن بہرحال پھر بھی یہ سمجھ لو کہ وہ اللہ نے انہوں پیدا کیتا اور انہیں یہ کام کیتا۔ عام لوگوں، باقی علمی لیول دے تے بے شک ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی کہندے رہا وہ تے کوئی چند لوگوں نہیں پتا سکا، باقی عام نہیں لوگوں، عام لوگوں تک انہیں گل پہنچائی۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ اصل بات کیا، اصل بات یہ ہے کہ اس کی بادشاہی مسجد میں ہے، اس کی بادشاہی مدرسے میں ہے، اس کا تصور یہ جو کام میں کرتا نہیں تو میں کیسے آپ کو کہہ سکتا ہوں، کہہ ہی نہیں سکتا، اخلاقی طور پر ہی نہیں کہہ سکتا میں کہ یہ کام کرنے کا، اسی لیے وہ کہیں گے نا یہ تے بس سیاسی کام ہے، ہندی دے کام ہے، ہندی دے کام ہے۔ تو جو مقدم ہے جو مؤخر ہے وہ بتایا جائے گا، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو اس نے کیا مقدم کیا کیا مؤخر کیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان کو خود ہی پتا ہوتا ہے، خود ہی پتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ تینوں کیڑا نہیں پتا، یعنی وہ اس کو خود ہی پتا ہوگا، بتانے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ عذر بہانے ضرور کر دیتا جی میں نے اس وجہ سے کیا، میں نے اس وجہ سے کیا، لیکن کیے کا اسے پتا ہوتا ہے۔
لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، یہاں بھی ایک جو ہے نا وہ بات آ گئی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. یہ تھوڑا مضمون آپ کو لگے گا تھوڑا بدل گیا ہے، بدلا نہیں ہے لیکن یہاں اس کی ضرورت تھی کیونکہ پیچھے وہ بات آئی ہے نا مقدم و مؤخر کے حوالے سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے کہ انسان میں جلد بازی ہے. ویسے وہ ہمارے ہاں کہتے تھے یا کہتے ہیں ابھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ کالی دے کم شیطان دے، کالے کم شیطان دے یا کالی دے کم شیطان دے، اتنا کچھ کہتے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا تو اس کی پیدائش میں بھی یہ جلد بازی ہے. خلق الانسان من اجل، اجل اجلت جس کو کہہ دیتے ہیں نا. اچھا، یہ اجلت تو انسان کے اس کے اندر ہے، لیکن یہ اجلت خیر بھی ہے، یہ شر بھی ہے. یہ شر اس وقت ہے جس وقت انسان اس جلدی میں اصولوں کو بھی توڑ دیتا ہے. دیکھیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول مقرر کیے. مثال کے طور پر ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد کوئی 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اب کوئی آدمی جو ہے وہ زیدر لگا کے بیٹھ جائے کہ جی آج شادی کیتے تو بچہ بھی آج ہی جمنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ اجلت ہے پھر کاڑا کا. اسی طریقے سے ابھی آپ گندم کاشت کر رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ جائیں کہ جی ابھی یہ گندم جو ہے نا وہ بڑی ہو جائے گی اور ابھی میں اسے کاٹ کر ہی گھر جاؤں گا، تو یہ تو پھر بہت ہی کاڑا. اب اس کی ایک تدریج ہے، ابھی آپ کاشت کریں جا کے اپریل تک جو ہے وہ ہو جائے گی. ابھی آپ نے شادی کیا تو ہو جائے گا 9 مہینے بعد بچہ، ٹھیک ہے نا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی فصل کی سیوا کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کی فصل جو ہے وہ اپریل میں جا کر کاٹنے والی ہو، تاڑی مارچ میں کاٹنے والی ہو جائے گی. لوگوں کا بچہ جو ہے وہ جا کر 16 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو زیادہ پاڑ لیا تو 14 سالوں سے ہو جائے گا. انہاں کا فرق پہ جائے گا. یہ تھی کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس قانون ضابطے کو اصول کو اگر بالکل ہی ترک کیا جائے گا زیادہ جلدی میں، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ طور پہ چلے گئے، بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ غلامی سے چھڑایا اور پھر ان کو صحرا میں چھوڑ کر جلدی جلدی چلے گئے طور پر. اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، آجلک اجلت، وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تجھے اجلت میں مبتلا کر دیا کہ تو قوم چھوڑ کے آ گیا؟ کون سی چیز جو ہے اس نے تجھ سے جلدی کروا دی؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اجل تو الیک رب لترضی، اے اللہ میں تو اس واسطے جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی میں تو شاباش لینا سے تو غصے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اس کالی دی وجہ پیچھے تیری قوم برباد ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھا، حالانکہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نیت خراب نہیں تھی. انہوں نے کیا اجل تو الیک رب لترضی، ہے اللہ میں تو اس لیے جلدی تیری طرف آیا کہ تو راضی ہوئے گا، خوش ہوئے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا پھر پیچھے مڑ کے دیکھ جا کے آپ دی قوم دا حال، انہوں نے سامری گمراہ کر گیا. اچھا اسی طریقے سے وہ یونس علیہ السلام سے بھی اجلت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اللہ نے پسند نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اجلت جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ وہ اس طرح. اچھا اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بندہ بالکل ہی کم مٹھا مٹھا کرے، کم اور حدود میں رہ کر آپ پورا زور لگائیں، صحیح طریقے سے کریں، اپنا زور پورا لگائیں، لیکن حدود سے جو ہے وہ باہر نہ جائیں. اصل میں جب یہ جو بندے کی کمزوری ہے نا، اجلت کمزوری ہے یا خاصیت ہے، جب کوئی اچھا آدمی اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اس میں اجلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب برا آدمی برائی کی طرف جاتا ہے
تو اس میں उजलत पैदा हो जाती है। मसलन चोर जब घर से निकलता है तो कहता है कि जल्द जल्द मैं काम मुकम्मल करके घर वापस लौटूं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाएंगे तो हंसी भी कहने में छेती छेती हो जाए, कोई भी अच्छा काम, मस्जिद ही आप बनाने लग गया तो बस फिर बंदा कहता है रात ही तो सवेरे बन जाए, उसमें एक टाइम लगना होता है। ये असल में बात ये है जी कि ये जो दीन का तकाजा है, ये जो दीन का एक मुकम्मल तसव्वुर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है, वो जिसको मैंने ये कहा है कि दीन जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दीन को तख़त तक पहुंचाना है। इसमें जो एक रास्ता है ना, उस रास्ते पर ही चलकर पहुंचाना है, उसे शॉर्टकट या जल्दी में जो है ना वो कवर करने की कोशिश नहीं करनी। जल्दी से मुराद चले अभी समझ भी आपको शायद आ जाए। देखें हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत जो है इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ज़्यादा लोगों ने वोट दिए हैं मुझे या मेरी पार्टी को तो मैं हुक्मरानी करूं, और अगर लोगों ने नहीं दिए तो मैं सब्र करूं, ठीक है। अब होता यह है कि मैंने को 10 साल 15 साल देखा लोग तो वोट देते नहीं हैं, ठीक है ना। मैं वोट देने वाले को चला गया हैं, वो फौज को चला गया, किसी को चला गया, यार मैनू पवाओ वोट। ये है काली जल्दी उजलत पसंदी। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान इस वजह कसूर उनका भी होगा लेकिन जेडे जाते हैं उन्होंने नहीं गा। अक्सर हम कहते हैं कि रिश्वत लैन वाला मुजरम है, लेकिन जेडे जा देंगे जेडे जेडे घरों निकलते लभते हैं कि केड़ा पैसे लेंदा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाने हैं, ठीक है ना। अगर ये अब जो नक्शा आपने पाकिस्तान में देखा है कि रातों को जाकर उन्हीं से मिलते हैं, सानू को अब यही तो वजह है कि जो असूलों पर खड़ा है, हालांकि उसको भी नहीं हम इतना समझते जमात इस्लामी को, लेकिन बहरहाल वो भी ज़िया के दौर में उनके साथ जाकर मिल गई थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर वो इदा ही रहेंगे। अगर सारे इस बात के ऊपर मुत्तफिक हों कि जी बात यह है कि हमने वोट आवाम से ही लेना है, ठीक है ना, तो जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो बन जाएगा, जिसको नहीं है वो रह जाएगा। डॉक्टर साहब मरहूम, मैंने इतना वक्त इसलिए के लिए है, डॉक्टर साहब मरहूम कहते थे कि पाकिस्तान की दीनी जमातें जो है ना उनका मसला उजलत पसंदी है। एक मसला ये है अहम कि इनको ये इस वास्ते कामयाब नहीं होती कि ये उजलत पसंदी का शिकार हो जाती हैं, यानी करते करते थक जाती हैं, फिर कहते यार इदा कुछ नहीं बनना, इदा कर लो या ऐसे रस्ते में पा लो। वो जो पहले असूल मुकर्रर किए होते हैं ना उनको आहिस्ता आहिस्ता बदलने लग जाते हैं खुद ही। किसी भी जमात है ना उसका वो पुराना लिटरेचर उस दौर का जरा देखो कि अब उसको देखो कि अब वो कहाँ पहुंची हुई है, तो वो उजलत पसंदी की वजह से, क्योंकि मायूस हो गए, नहीं होंदा जी नहीं होंदा जी इदा कितने होंदा जी, 30 साल हो गए 40 साल हो गए, तो बेशक 900 साल हो जाए आप अपनी गलतियों को तो जरूर ढूंढे, लेकिन उजलत पसंदी में कोई शॉर्टकट तलाश ना करें कि जी अच्छा इस तरीके से हम जरूर पहुंचे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने देखें इस एहतमाम से, ये उजलत पसंदी अच्छे काम में भी पसंद नहीं है, बुरे में भी, बुरे में तो फिर बुरा काम ही बुरा, तो फिर उजलत पसंदी। अब ये यहाँ जिस उजलत पसंदी का जिक्र है ये अच्छे काम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हो रही थी, और अल्लाह ताला का जो भी एक तरीका है कि वही हो जाएगी तो फिर आपको पढ़ाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही हो रही थी तो उसी वक्त उसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जो है वो फिर रोका कि ए काली ना करो, और फिर सिर्फ ये नहीं, फिर मजमूई तौर पर इंसानों की जो वो एक कमजोरी है उसको भी उजागर किया। तो फरमाया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी ज़बान को जल्दी के लिए हरकत ना दें, यानी
اس کو زبان ہلاتے ہیں نا جب پڑھتے ہیں تو اس کو، تاکہ جلد بازی کے لیے جو ہے وہ اپنی زبان کو جو ہے وہ حرکت نہ دیں. انا علینا جمعہ و قرآن. ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہو کہ بھئی کو میں چیز بھول نہ جاؤں، ساتھ ہی پڑھ لوں. تو فرمایا انا علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور پھر آپ کو پڑھوانا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جس وقت ہم پڑھائیں گے تو پھر پڑھنا. یعنی ابھی آپ آرام سے اس وحی کو لیں اور جب پڑھائیں گے تو آپ پھر اس کو پڑھنا بھی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور پھر ہمارے ذمے ہے اس کو ساری تفصیل بھی اس کو جاؤ آپ کو بتا دینی، یعنی کوئی چیز بھولنے نہیں دیں گے. اچھا اب یہ تو نبی صلی اللہ، اچھا یہ اچھے کام میں جلدی ہو رہی ہے نا یا برے میں ہو رہی ہے؟ اچھے میں نہیں، یعنی اچھے کام میں بھی جلدی پسند نہیں ہے. اس کا جو ایک روٹین ہے، تدریج ہے، یا جو اس کا ضابطہ ہے اسی کے مطابق ہے، اس کو بائی پاس نہیں کرنا. خواہ آپ دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں یا کوئی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بالعموم جو انسانوں کی حالت ہے اس پر بھی بات کر دی. فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سارے نہیں، جیسے کہتے ہیں نہیں تم سارے ہی ایسے ہو، کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم سب ہی جلدی پسند ہو. اللہ تعالیٰ وتذرون الآخرہ، اور دیر تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی مطلب دیر تمہیں اچھی نہیں لگتی. اور اسی سے پھر یہ بات ہے کہ دنیا اچھی لگتی ہے، آخرت اچھی نہیں لگتی. آخرہ کے دونوں معنی ہیں نا، دیر والی بعد والی. تو یعنی تمہیں وہ جلد پسند ملنے والی چیز یا کوئی کامیابی ہو وہ تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے. تو جب کہ وہ آخرہ جو ہے قیامت ہے، اس دن کے حالات کیا ہیں؟ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تو بڑے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ بڑے افسردہ ہوں گے، سیاہ ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کمر توڑ دینے والا سلوک. کلا اذا بلغت التراقی وقیل براق، کیوں نہیں، جس وقت وہ جان نکلے گی اور ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وہ گرگرا بجنے لگ جائے گا، تو اس وقت وکیل مراق، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی ٹونا ٹانکا کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک. یعنی جس وقت وہ اینڈ ہوتا ہے نا، کہتا ہے یار کسے مولوی نہیں ساتھ لو کہ چلو پڑھے صحیح، کوئی پتہ نہیں ہوں سواد ہی چونڈی تو بھی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ دے کلام چ بڑا اثر ہے، پھر بڑی ادا دیا گلیں کرتے. وہ فرمایا پھر کہندا کہ چلو وزن انہ الفراق، اور انہوں پتا ہوں میں ہوں نہیں ٹھہرنا. جی اتوں تک پہنچی ہوں نا، انہوں سب کچھ نظر آ رہا ہوں، سجے کھبے والے آسرا لائی بیٹھے ہوں. وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ادا ہی کردیا لت نہ لت لگ جاتی ہے. وہ ککڑ جہاں انہوں چھری پھیرو تو وہ لتاں ماردا ماردا پھر لتاں سیدھیاں کر لینا. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آج تینوں کھچ لے جان گے تیرے رب دے کول. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تصدیق کی، نہ عمل کیتا، نہ ایمان لیا. اچھا اتنے ایمان دی گل کہ نہ آخرت تے ایمان رکھ، ہوں آخرت پہنچ گیا نا، نہ آخرت تے ایمان رکھدا سی تے نہ کام کیتا. یعنی آخرت نو تو مندا ہی نہیں سی تے پہنچ گیا، چونکہ مندا نہیں سی تے کیتا کچھ نہیں سی. فرمایا ولا صدق ولا صلی، نماز تو پہلی چیز ہے نا، کچھ بھی نہیں کیتا. پھر ولکن کذب وتولا، لیکن جس ویلے آخرت دی گل آندی سی وہ جھوٹ پھیر کے منہ پھیر لینا سی. یار یہ ہر ویلے ادا دیا گلیں کرتے، مرن دیا گلیں کرتے دیں، میں ہجے اینا سا کمایا. ٹھیک ہے، بڑے لوگ جہاں نا، میں ایک بندے ایک دو نوں دیکھا ادا کا واقعہ کہ اگر انہوں دے کول موت کی گل کرو غصے ہو جاتے سی. کہندا ایک بندہ بیمار ہویا تے غالباً وہ بیوی نے گل کر دیتی اس طرح دی کوئی. وہ کہندا اور میرا اینا رقبہ میں کیوں مرا.
ठीक है ना। हो बाकी मरण इस तरह होर एक दो बंदे मैं देखा यानी जिन्होंने मैं देखी की गल करदा, बाकी तो बहुत होंगे ना। तो वो जो है ना वो इस तरह समझते हैं कि नहीं ये जहां हमारा है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि आखरत की गल आंदी सी, मरण की गल आखरत की गल है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਤਾ ਵੱਲਾ ਸੁੰਮਾ ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਖੁਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਬੀ ਭਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਲਾ ਲਕ ਫੌਲਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, बर्बादी है तेरी। सुम्मा औला लक फौला, फिर तेरे लिए बर्बादी है, फिर तेरे लिए बर्बादी है। अयहसबुल इंसान युतरा का सुदा, क्या ये इंसान समझता है कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, चल ठीक है दफा करो, हो गया जो होना सी। नहीं फरमाया अल्लाम याकु नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, ये फिर वही मजमून वापस। तुझे मैंने कैसे बनाया, तू एक नुतफा था मनी का, जहां से तुझे तरक्की देकर जो है वो मैंने यहाँ तक इंसान बनाया। सुम काना आला का फसव खाला का फसव, फिर वो आला का बना, फिर उसकी तख्लीक हुई और फिर उसे बराबर किया। फजाल अमिन ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, फिर उससे मर्द और औरत बना दिया, लड़की लड़का बना दिया, मुन्नस मुज़क्कर बना दिया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या उस हस्ती के बारे में तुम्हें शक है? क्या तुम समझते हो कि वो मरने के बाद तुम्हें जिंदा नहीं कर सकेगा? यानी जब तुम्हारी हड्डियां जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगी, तुम कहते हो कि उस वक्त हमें जो है वो दोबारा बनाया जाएगा। तो उस मनी के अंदर तुम्हारी हड्डी कहाँ थी, पसली कहाँ थी, तुम्हारा सर किधर था, उससे तुम्हें बना दिया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरीन अला अन युह्यियल मौता। और इसके ऊपर फिर जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करता है, क्यों नहीं आया हमारे रब, तू इस चीज़ पर कादर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में ये यकीन अता फरमाए, क्योंकि इस यकीन का बहुत ज़्यादा जो है ना वो तल्लक है हमारे अमल के साथ। अमल जितना जितना आखिरत के हिसाब का यकीन होगा, मर कर उठने का यकीन होगा, और इतना ही फिर हमारा अमल जो है उसमें निखार आएगा। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।